مسیح یسوع کے نام میں آپ کو سلام۔ خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17 باب اور اس کی 5 تا 8 آیات خداوند کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 17 باب اور اس کی 5 تا 8 آیات، اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ آمین۔ یہاں پر خدا پر توکل کرنے کے تعلق سے بتایا گیا ہے، اور 2 پودوں کا ذکر کیا گیا ہے، درختوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک رتما وہ پودا ہے جو ایسی جگہوں پر عام طور پر اگتا ہے جہاں پانی نہیں ہوتا۔ یہ بے پھل ایک پودا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے پتے ہیں اور نوکیلے ہیں، مطلب یہ ایک ایسا پودا ہے جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو وہ شخص جو خداوند پر توکل نہیں کرتا، خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا۔ اس سے کسی کو بھلائی نہیں ہو سکتی اور کوئی اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتا۔ رتما کی طرف اگر اچھے پھول لگے ہوں، پھلدار پودے لگے ہوں، تو ہر بندہ اس کی طرف جا کر دیکھتا ہے کہ میں ذرا پاس جاؤں، دیکھوں کہ یہ کتنے خوبصورت پھول ہیں، یہ پھل لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس کی بیوٹی کو دیکھ کر جو اس کو خوشنما لگتی ہے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جس کا توکل خدا پر ہونے کی بجائے انسانوں پر ہے، وہ رتما کی مانند ہے، ملعون ہے، مطلب وہ شخص لعنت کے نیچے ہے جس نے خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو اپنا انداتا بنا لیا ہے، جس کا ماننا یہ ہے کہ میرا وہ بھائی جو انگلینڈ میں ہے، امریکہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، وہ مجھے پیسے بھیجے گا تو میرا گزر بسر ہوگا۔ انہوں نے انسانوں کو اپنا خدا بنا لیا ہے، اور وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انسانوں سے بھیک مانگتے ہیں، انسانوں سے توقع کرتے ہیں کہ انسان ان کی ضرورتوں کو پورا کرے۔ تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ وہ آدمی ملعون ہے جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے۔ ایسا آدمی جسے یہ لگتا ہے کہ خدا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، خدا میرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور وہ کبھی کسی کو فون کرتا ہے، کبھی کسی کو فون کرتا ہے، کبھی کسی سے پیسے مانگتا ہے، کبھی کسی سے جھوٹ بولتا ہے، اور وہ انسانوں سے مدد کا امیدوار رہتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے بھلائی نہیں ہے، ایسے آدمی کے لیے بلیسنگز نہیں ہیں۔ دوسری طرف لکھا ہے مبارک ہے، اوپر لکھا ہے ملعون ہے وہ جو خدا پر توکل نہیں کرتا، لیکن وہ شخص مبارک ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ یہ وہ آدمی ہے جس کا توکل خدا پر ہے، اس کا توکل انسانوں پر نہیں ہے۔ یہ جانتا ہے کہ مجھے خدا نے اس زمین پر بھیجا ہے، میرا خالق اور میرا مالک خدا ہے، میری ضرورتوں کو جاننے والا میرا خدا ہے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا خدا ہے، میری زندگی کے سارے ایام خداوند کی حضوری میں گزرنے چاہیے، اور وہ توکل کرتا ہے کہ خدا ہی میری ساری ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ ایسا شخص اس درخت کی مانند ہے جو دریا کے کنارے لگا ہے۔ درخت کی سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ درخت کو چاہیے زندہ رہنے کے لیے پانی۔ جب درخت کو پانی ملتا رہتا ہے تو درخت زندہ رہتا ہے۔ جب درخت کو پانی ملنا ختم ہو جاتا ہے تو پھر پہلے اس کی جڑیں سوکھتی ہیں، پھر اس کا تنا سوکھتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ ایک کھنڈر بن جاتا ہے، وہ مر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ ایماندار جو خدا کی حضوری میں رہتا ہے، خدا سے تقویت پاتا رہتا ہے، خدا کے کلام سے اپنے آپ کو سیر کرتا رہتا ہے، خدا کا پاک روح اس کی زندگی کے اندر موو کرتا رہتا ہے، اور وہ خدا کی ستائش، خدا کی پرستش، خدا کی حمد کرتا رہتا ہے، وہ اس درخت کی مانند ہے جو دریا کے کنارے لگایا گیا ہے، اور دریا سے وہ پانی لیتا رہتا ہے، وہ اپنی جڑیں پھیلاتا ہے، خشک سالی سے وہ ڈرتا نہیں، کیونکہ اس نے خوراک پہلے سے ہی اپنے اندر جمع کر رکھی ہوتی ہے، اور بوقت ضرورت وہ اس کو استعمال کرتا ہے۔ اور پھر یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے کوئی خوف نہیں خشک سالی کا،
اور وہ پھل لانے سے باز نہیں رہ سکتا۔ ایسا شخص جس کا توکل خدا پر ہے وہ ضرور ہی پھلدار ہوتا ہے۔ ہم عام طور پر یہ مثال دیتے ہیں کہ وہ لوگ جن کا کوئی ایم این اے ایم پی اے واقف ہو، ان لوگوں کو ہم نے بڑی دلیری کرتے ہوئے دیکھا، وہ نہیں ڈرتے، یا کسی بدماش سے ان کی واقفیت ہو تو وہ فوراً فون ملاتے ہیں کہ سر جی یہ فلانا محلے دار تنگ کر رہا ہے، یہ فلانا بندہ ایسے کر رہا ہے، فلانا بندہ، اور وہ بڑی اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ میں ایم این اے کا بھائی ہوں، یا فلانا میرا عزیز ہے، یا وہ میرا دوست ہے۔ لیکن تصور کریں وہ شخص جس کو پتا ہے کہ مجھ پر خدا کا ہاتھ ہے، اس کو کتنا دلیر ہونا چاہیے۔ ایم این اے ایم پی اے کیا ہے خدا کے آگے؟ کچھ بھی نہیں۔ خدا تو اس کائنات کا مالک ہے، اصل مالک وہ ہے جس پر خدا کا ہاتھ ہے، جس پر خدا نے اپنا فضل کر دیا، جس پر خدا نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، اس کو کس چیز کا خوف ہے؟ اس کو کسی چیز کا خوف نہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ خدا جہاں نہیں بوتا وہ وہاں سے بھی کاٹ لیتا ہے، کیونکہ وہ تو جسٹ کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ روشنی نہیں تھی، اس نے کہا روشنی ہو جائے، روشنی ہو گئی۔ آمین۔ آپ پیدائش کی کتاب کے پہلے ابواب کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ خدا نے کیسے کائنات کو بنایا۔ خدا صرف کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، خدا کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے کلام میں اتنی قدرت ہے، وہ اتنا با اختیار ہے کہ وہ بس کہہ دیتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ ایماندار جس کا توکل خداوند پر ہے وہ اس درخت کی مانند ہے جو پھلدار ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میرا ملازم بڑا بیمار ہے، اور ایک شخص آیا، اس نے کہا جی میری بیٹی بڑی بیمار ہے، وہ موت کے قریب ہے، یائر۔ اس نے کہا تو چل کے ہاتھ رکھ، تو دوسرے شخص نے کہا تو یہیں سے کہہ دے، جو صوبے دار تھا، تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ مسیح با اختیار ہے۔ ایمان دونوں کا تھا، لیکن دونوں کے ایمان کی حالت فرق ہے۔ ایک کہہ رہا تو چل کے ہاتھ رکھ، اور ایک کہہ رہا تو یہیں سے کہہ دے۔ اور جیسا اس کا ایمان تھا کرائسٹ نے ویسے ہی کیا، اس کی بیٹی کے لیے جا کے دعا کی اور اس کو زندہ کر دی۔ لیکن جس کا ایمان اس سے بالکل ایک فرق نوعیت کا تھا، اس کو خداوند نے اسی طرح سے جواب دیا کہ بھی تیرا خادم ٹھیک ہے، جا۔ اور جب وہ اپنے علاقے میں پہنچا تو اس کے ملازم نے اس کو بتایا کہ وہ ہمارا بھائی آپ کا جو ملازم ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ کس گھڑی اس کو شفا ملی تھی؟ انہوں نے اس کو بتایا جی فلاں فلاں وقت تھا۔ اس نے کہا ہاں یہ وہی ٹائم تھا جب خداوند نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا پر توکل کرنے والے لوگ فروٹفل ہوتے ہیں، وہ پھلدار زندگی گزارتے ہیں، انہیں خشک سالی سے کوئی خوف نہیں رہتا، وہ گھبراتے نہیں، وہ بے چینی میں زندگی نہیں گزارتے، اور وہ گرمی سے نہیں گھبراتے، مطلب خطرات سے نہیں ڈرتے، مشکل وقت سے نہیں ڈرتے، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس مشکل وقت میں بھی میرا خدا میرے ساتھ ہے، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے سنبھالے رہے گا۔ بیماری میں، لاچاری میں، تھوڑ میں، کمی میں، بزرگی میں ہمارا توکل خداوند پر ہونا چاہیے، ہمارا توکل خداوند پر ہونا چاہیے، اور ہمیں خداوند سے یہ التجا کرنی چاہیے کہ خداوند ہم انسانوں پر نگاہ نہ لگائیں، ہم انسانوں پر نگاہ نہ لگائیں، بلکہ ہمارا توکل تجھ پر ہو، کیونکہ وہ لوگ جو انسانوں کو اپنا آقا مانتے ہیں یا انسانوں کو اپنا انداتا بنا لیتے ہیں وہ ملعون ہیں، اور ان کی زندگی رتما کی مانند ہے، ان کی زندگی مشکلات سے بھری ہوئی ہے، ان کی زندگی ایسی زندگی ہے جس میں گلے شکوے موجود ہیں، گلے گلے، فلانے نے یہ نہیں کیا، فلانے نے یہ نہیں کیا، فلانے نے یہ نہیں کیا، فلانے نے، وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ میں کس قدر غلط آدمی ہوں یا میں کس قدر غلط ہوں، وہ دوسروں کو بلیم کرتے رہتے ہیں اور رتما کی مانند اپنی زندگی گزارتے ہیں بے پھل۔ لیکن وہ شخص جو خداوند پر توکل کرتا ہے وہ حلیم ہے، وہ فروتن ہے، وہ عاجز ہے، وہ اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کر کے آگے بڑھنا جانتا ہے، کیونکہ جب ہم خداوند کے حضور ہوتے ہیں ہم خداوند سے معافی مانگتے ہیں، خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، خداوند ہمیں یہ دلیری دیتا ہے کہ میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یسوع مسیح کا خون اسی لیے میسر اور اویلیبل ہے تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی پر لیں، اس کو اپنے دلوں پر لیں، تاکہ ہم اس الزام سے جو گناہ کے سبب سے ہماری زندگی میں آیا ہے ہم اس سے آزاد ہو سکیں۔ پریز دی لارڈ۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے۔ توکل کرنا کیا ہے؟ توکل کرنا ایسے ہی ہے جیسے پرندہ ہوا میں اڑتا ہے۔ کبھی آپ نے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے کو دیکھا ہے جو بلندی پر اڑتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہوا کے سپرد کر دیتا ہے اور پھر وہ مزے سے اڑتا ہے، فلائی کرتا ہے ہوا میں، ایسے اپنے پروں کو پھیلا لیتا ہے۔ اس کو آپ توکل سے تشبیہ دے سکتے ہیں، اس نے اپنے آپ کو چھوڑ دیا ہے ہوا کے اوپر، ہوا اس کو اڑا کے لے کے جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم توکل کرتے ہیں تو ہم ایمان سے خداوند پر اپنا سارا بوجھ ڈالتے ہیں اور خداوند اسے اٹھا لیتا ہے۔ آمین۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں تاکہ وہ ہمیں وقت پر سر بلند کرے۔ ہمیں جلد باز ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہمیں خداوند کے حضور عاجزی کے ساتھ، صبر کے ساتھ انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔
اور جب ہم خداوند پر توکل کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز بھی یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند ہمیشہ اپنے لوگوں کے لیے بیسٹ کرتا ہے، خواہ وہ ہمیں بیسٹ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، لیکن خدا بیسٹ کرتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو جب آپ خداوند پر توکل کرتے ہیں تو آپ مبارک لوگ ہیں۔ جب ہم خداوند پر توکل نہیں کرتے، ہم انسانوں پر توکل کرنے لگتے ہیں، تو پھر ہم ملعون لوگوں کی فہرست میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو خدا نہ کرے کہ ہم میں سے کوئی ملعون ہو اور وہ خدا کو چھوڑ کر انسانوں کو کچھ سمجھنے لگے، انسانوں پر توکل کرنے لگے۔ بہت سے لوگ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ایک چھوٹا سا جادوگر جو ایک کمرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک تصویر اس نے کسی مذہب کی لگائی ہوئی ہے، ایک تصویر کسی دیوی کی لگائی ہوئی ہے، ادھر اس نے لال شہباز قلندر کی تصویر ٹانگی ہوئی ہے، ادھر اس نے کچھ لگایا ہوا ہے، پیچھے اس نے کراس ٹانگی ہوئی ہے۔ انہوں خود نہیں پتا کہ میں کدا منن والا، اندھیرا اس نے کیا ہوا، اگربتیاں اس نے جلائی ہوئی ہیں، بیٹھا ہوا تصویر پھیری جا رہے۔ زندہ خدا کو چھوڑ کر ہم ایسے لوگوں کے پاس چلے گئے۔ ایک بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ ایک ایسا بندہ کسی نجومی کے پاس چلا گیا، تو اس نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا، نجومی نے اس کو بڑی باتیں بتائی، انج ہوئے گا، انج ہوئے گا، تیرا کاروبار چلے گا، تیرے بچے ہوں گے، تینوں خدا منڈے دے گا، یہ وہ کافی اس نے کیا۔ اس کے بعد وہ اٹھا بندہ اور اس نے اس کو خوب پیٹا، نجومی کو چپیڑا ماریاں، انہیں ٹھڈے مارے۔ کہندا اوے آ کی کرن ڈیا؟ کہندا تو غلط نجومی ہے، تینوں اے نہیں سی پتا کہ اج تینوں مار پینی، تینوں تو اپنے بارے چ نہیں پتا کہ تینوں اج پھینٹی پینی ہے، تو مینوں کی دس سکنا؟ اگر تجھے پتا ہوتا کہ ایک بندہ آ کے مجھے آج مارے گا تو اٹھیا ہی نہ لگاتا۔ تو یہ سب چیزیں ڈرامے بازی ہیں۔ ہم انسانوں کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگتے ہیں، ہم جا کر انسانوں کے آگے روتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی طاقتیں ہیں، یہ ہمارا کام حل کروا دیں گے، یہ ہمارا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ وہ آپ کا مسئلہ حل نہیں کرائیں گے، وہ آپ کو پہلے سے زیادہ لعنت کے اندر دھکیل دیں، کیونکہ وہ لعنت کے فرزند ہیں، شرارت کے فرزند ہیں وہ، اور شرارت کے فرزند کبھی آپ کو اچھی گائیڈ لائن نہیں دے سکتے، وہ کبھی اچھا مشورہ نہیں دے سکتے، وہ ہمیشہ لوگوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں۔ تو انسانوں پر توکل کرنا یہ ہے کہ زندہ خدا کو چھوڑ کر جادوگروں کے پاس جا کے بیٹھ جانا۔ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ زندہ خدا جب آپ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تو مردوں نے آپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ سوال تو یہ ہے۔ تو اپنی زندگی کو ہم نے دیکھنا ہے۔ وہ لوگ جو خداوند کو چھوڑ کر، خدا سے برگشتہ ہو کر انسانوں پر اپنی نگاہ لگا رہے ہیں، وہ ملعون لوگ ہیں، وہ لعنت کے نیچے ہیں، اور خداوند انہیں بلا رہا ہے کہ میرے بچوں واپس آ جاؤ، زندہ کو چھوڑ کر مردوں کے پاس نہ جاؤ، حقیقی خدا میں ہوں۔ اور پھر ان لوگوں کو مبارک کہا گیا ہے جن کا توکل خدا پر ہے، اور ان لوگوں کو اس درخت سے تشبیہ دی گئی ہے جو دریا کے کنارے لگایا گیا ہے، جو خشک سالی سے نہیں ڈرتا، جو گرمی سے نہیں گھبراتا، جو آزمائشوں مصیبتوں سے پریشان نہیں ہوتا، بلکہ وہ ان مشکل حالات میں بھی فروٹ پیدا کرتا رہتا ہے۔ آمین۔ آئیے ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند اپنے خدا کے حضور دعا مانگیں۔ آسمانی باپ، لشکروں کے خدا، تیرے شکر گزار ہیں آج کے دن کے لیے کہ تو نے خداوند ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج ہم تیرے حضور اپنی درخواستیں، اپنی مناجاتیں رکھ سکیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تیرے زندہ پاک کلام پر کچھ دیر ہم نے غور کیا، اور ہم نے ایک بڑی خوبصورت بات آج تیرے پاک روح کے وسیلہ سے سیکھی، جو تیرے پاک روح نے ہم پر ہائی لائٹ کی، کہ وہ لوگ جو تجھ سے برگشتہ ہو چکے ہیں اور انسانوں کی طرف ان کا دھیان لگ چکا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ان کی مدد کریں گے، انسان ان کی زندگی کا اوڑھنا اور بچھونا بن چکے ہیں، ان کا دھیان انسانوں پر لگا ہوا ہے کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، وہ ملعون ہیں۔ لیکن وہ لوگ جن کا توکل تجھ پر ہے، سرفرازی ان کے لیے ہے۔ خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ جب تک اس زمین پر ہیں خداوند ہم انسانوں پر نگاہ نہ لگائیں، بلکہ ہم تجھے دیکھتے رہیں، تجھ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، تاکہ خداوند ہم سرفراز کیے جائیں، اور ہم نہ صرف اپنے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے فخر کا باعث ہوں، اور خداوند مسیحی لوگ اس ملک پاکستان کے اندر ایمان کی اس حالت پر آ جائیں جہاں خدا وہ گواہی دینے کے قابل ہو جائیں، جہاں ان کا کردار بولے، جہاں ان کا کہا ہوا ایک ایک جملہ قدرت سے بھرا ہوا جملہ ہو، ورتھ رکھنے والا جملہ ہو۔ جب ہم معاشرے میں موو کرتے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا خداوند لوگوں سے بالکل فرق ہو، کیونکہ ہم تیرے لوگ ہیں۔ ان تمام بہن بھائیوں کے لیے تیرے حضور دعا ہے، ان کے گھرانوں کے لیے دعا ہے جو اس پیغام کو سن رہے ہیں۔ تیری گہری برکت، تیری گہری برکت، تیری قدرت، تیرا مسا، تیرا جلال خداوند ان لوگوں پر چھا جائے، اور ان کے گھرانوں کے اندر جو پرابلمز ہیں، مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، خداوند ان کو دور کر، اور خداوند اپنا ہاتھ شفا دینے کے لیے بڑھا، اپنے لوگوں پر کرم کر، ہر قسم کی تھوڑ اور کمی کو خداوند تو گھرانوں سے دور کر، زندگیوں سے دور کر، شیطان کے جال میں جکڑے ہوئے لوگ آزاد ہو جائیں یسوع کے نام سے۔
وہ لوگ خداوند جو قرضوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں یسوع کے نام سے آزاد ہو جائیں۔ وہ بہن بھائی جو خداوند تیرے کلام سے دور ہیں، تجھ سے دور ہیں اور وہ نجات سے غافل ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند وہ نجات پا جائیں، وہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر لیں۔ اپنے ملک کے تمام پاسبانوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ خدا ان سب کو زور دے، قوت دے، طاقت دے، اپنے جلال میں بڑھنے کا فضل دے۔ اپنے کلام کی خدا حقیقتیں ان پر ظاہر کر، اپنے کلام کی سچائیاں ان پر آشکار کر، تاکہ خدا وہ کلیسیا کو بتا سکیں۔ ان کے ایمان کو مضبوط کر، کلیسیا کے ایمان کو مضبوط کر۔ گھرانوں کے اندر سے خدا لڑائی جھگڑا یسوع مسیح کے نام سے جاتا رہے، اور خداوند اتفاق ان کے درمیان پیدا ہو۔ نفاق لانے والی ساری اسپرٹس کو ہم یسوع مسیح کے نام سے ڈانٹ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں صلح، یگانگت اور اعتماد کی فضا ہماری کلیسیاؤں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہماری زندگیوں میں پیدا ہوں، اور خداوند ہم ایک دوسرے کے لیے فخر اور خوشی کا باعث ہوں۔ شکر گزار ہیں خداوند کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ان سب دعاؤں کو ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کے نام سے تیرے حضور رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے ہماری ان دعاؤں کو سن لیا ہے۔ ہاللیلویہ، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے آمین۔